العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الحسين مني وأنا من الحسين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين القائد المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. شاہ حسین بادشاہ حسین شاہ حسین بادشاہ حسین دی حسین دی پناہ حسین سردار نواب کے دست در دست عظیم حقا کی بنا الہ الہ حسین حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے تمہارے سجدے کو کعبہ سلام کہتا ہے تمہارے سجدے کو کعبہ سلام کہتا ہے. حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے. چھری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے چھری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے. حضرات محترم آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ ہجرت کیے ہوئے 1445 سال گزر چکے اور 46ویں سال کا آغاز ہو چکا ہے. یعنی ہمارا اور آپ کا اسلامی مبارک مہینہ جو کہ جس کی ابتدا ہوتی ہے وہ یہی مبارک مہینہ محرم الحرام شریف ہے جو 4 حرمت والے مہینوں میں بھی گنا جاتا ہے. قرآن مقدس میں منہا اربعۃ اشہر حرم کا ذکر آیا کہ 4 حرمت والے مہینے ہیں. ان 4 حرمت والے یعنی احترام والے قدر و منزلت والے جو مہینے ہیں اس میں سے ایک مہینہ محرم الحرام کا ہے اور اسی سے ہمارے اور آپ کے مذہبی سال کا آغاز بھی ہوتا ہے. 1445 ہجری ختم ہو گیا 46 کا آغاز ہو چکا ہے. آپ اسلامی مہینے کے اعتبار سے جب غور کریں گے تو آخری مہینہ جو ہوتا ہے یعنی یہ ذی الحج کا مہینہ اس کا اختتام بھی یعنی ہمارے اور آپ کے اس سال کا اختتام بھی قربانی پر ہو رہا ہے اور ابتدا بھی قربانی پر ہو رہی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ غور طلب مقام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس نے کل کائنات کو بنایا اور اس پوری کائنات میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور اس اشرف المخلوقات میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو سب سے مقرم اور محترم بنایا ہے. اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو ان دین عند اللہ الاسلام اگر کوئی مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام ہے اور اللہ کے اگر کوئی محبوب ہے تو وہ مذہب اسلام کے ماننے والے محبوب ہیں. اس محبوب میں ہمارے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو کل جہان کے وجہ تخلیق کائنات ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ اللہ تبارک و تعالی جہاں سب شے سے زیادہ محبوب اپنے کلمہ گو بندے کو اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کرنے والے کو محبوب رکھتا ہے وہی اللہ تبارک و تعالی انہیں مصائب و آلام اور پریشانیوں کا سامنا کرنے پر اس پریشانیوں کے سامنے کرنے کے بعد اس کے صبر کرنے پر اللہ تبارک و تعالی جو اجر عنایت فرماتا ہے وہ اجر اسے دنیا اور آخرت دونوں جہان میں کامیابیوں کی منزلیں طے کرا دیا کرتا ہے. انہی مقبولان بارگاہ میں امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نام اسم گرامی جو مہدی دنیا تک سنہرے حروف سے لکھا جائے گا کیونکہ آپ کا ایثار آپ کی قربانی آپ کا صبر آپ کا شکر اگر ہم تمام لوگوں کو اس کا ایک قطرہ ایک ذرہ عطا ہو جائے تو پھر یعنی ہم تمام لوگ زندگی میں کامیاب ہو جائیں گے اور ہم تمام لوگ اپنے رب کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. میرے عزیزوں جہاں مصیبت کے پہاڑ توڑے گئے جہاں صبر کرنا مشکل ہو رہا تھا
شہید ہو جاتے ہیں، اور وہیں آپ حضرت علی اصغر کے خون کو چنڈیوں میں لے کر آسمان کی جانب اچھالتے ہیں اور فرماتے ہیں اے میرے رب، اے میرے مولا، اے پروردگار، اگر تیری رضا اس میں ہی ہے تو میں ایسا 1000 اصغر تیری راہ میں قربان کرنے کو تیار ہے۔ میرے عزیزوں، یہ کربلا کا جو معاملہ ہے، کربلا کا جو معاملہ ہے، کربلا کی جو جنگ ہے، یہ ہمیں کئی پہلوؤں سے یہ درس دیتی ہے کہ ہم رب تبارک و تعالیٰ کا کہاں کہاں کس حال میں شکر ادا کریں، اور کیسی کیسی مصیبتوں کے پہاڑ پر ہم صبر کی کوشش کیا کریں۔ لیکن ہمارا تو حال یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے گھر سے کوئی لوگ فطری موت کے بھی اگر وہ ہو جاتے ہیں، موت کی راہ پر چل پڑے، یعنی کہ انتقال ہو گیا فطری طور پر، نیچرل موت بھی اگر ہو جاتی ہے تو معاذ اللہ ہم اللہ سے شکوا اور اللہ کی بارگاہ میں جو ہے جانتا کہ میرا ہی گھر ملا تھا، اور معاذ اللہ بہت طریقوں کی باتیں ہوتی ہیں۔ میرے عزیزوں، یہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سیرت مبارکہ ہے، یہ مارکہ کربلا ہے۔ بس یہ اس لیے نہیں ہے کہ 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک ہم شربت فاتحہ کرا لیں، میلاد اور مدینے پر فاتحہ کرا لیں، یا حسین کا نعرہ لگا لیں، لاٹھیاں اور تلواروں کی ایک دم 1000 کی قطار لمبی لگا دیں۔ میرے عزیزوں، یہ اس لیے نہیں ہے، بلکہ اس لیے ہے کہ اس میں ہمارے اور آپ کے لیے سبق مل رہا ہے، صبر کا درس موجود ہے، شکر کا درس موجود ہے، اور سب سے بڑی چیز جو موجود ہے وہ یہ ہے کہ کس طریقے سے لاکھ مصائب کے باوجود بھی حق اور صداقت پر قائم رہنا ہے۔ میرے عزیزوں، وہ تپتی ہوئی ریگزار وادیاں کربلا کی جہاں 3 دن کے بھوکے اور پیاسے شہید کر دیے جاتے ہیں، اور ایک وقت اگر کھانا نہیں ملے تو بندہ کسی طریقے سے ناجائز اور حرام کی طرف جو ہے رجوع کر لیتا ہے، اس کی طرف مائل ہونا شروع کر دیتا ہے۔ اگر وہ بندہ نہیں ہوتا ہے تو اس کی بیوی اسے ڈیمورلائز کرتی ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ آپ کے ننھے بچے یہ سارے کے سارے بھوکے اور پیاسے ہیں، اور آپ ہیں کہ بس اللہ اللہ کی دہائی دیے ہوئے ہیں۔ آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے، تو وہ بیوی اس کے قدم کو ڈیمورلائز کرتی ہے۔ کئی دفعہ بچے کہتے ہیں کہ ابا جان آپ کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں آتا کہ ہم لوگ بھوکے اور پیاسے ہیں، دیکھیے بغل کے اور لوگ ہیں کتنی حشاش بشاش زندگی گزار رہے ہیں، کتنی فرحت و فراوانی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، آپ ہماری طرف توجہ نہیں فرماتے۔ لیکن میرے عزیزوں، کربلا کا منظر بڑا عجیب و غریب ہے۔ 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہیں، یزید کے جتنے بھی جنگی سپہ سالار ہیں وہ سب کے سب جنگ کے لیے آمادہ ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہتا، حضرت علی اکبر یہ نہیں کہتے کہ ابا جان کیوں نہیں بیعت کر لے رہے ہیں، ہم 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، کم از کم سکون کا کھانا تو مل جائے گا، سر چھپانے کے لیے اچھی سی چھت تو مل جائے گی، کوئی یہ نہیں کہتا۔ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے شہزادے حضرت امام قاسم یہ نہیں کہتے کہ چچا جان آپ کیوں نہیں بیعت کر لیتے۔ میرے عزیزوں، سب کے لب پر یہی ترانہ جاری ہے کہ اے میرے چچا جان، آپ مجھے اجازت دیجیے، میں حق پر رہ کر جان شہادت نوش کروں گا۔ جوان 18 سال کی کڑی جوانی والے حضرت علی اکبر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ، حسین رضی اللہ تعالیٰ کے دل کا چین و سرور ہے، اور صرف آپ کے ہی دل کا چین و سرور نہیں ہے بلکہ پورے مدینہ المنورہ کے لوگوں کا چین و سرور ہے۔ وہ اس لیے کہ آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت کرتے تھے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام مدینے والوں کو جب آقا کی یاد آیا کرتی تھی تو حضرت علی اکبر کو دیکھ لیا کرتے تھے، اور حضرت علی اکبر کی ولادت سے قبل اہل مدینہ کی یہ حال تھا کہ جب ان کا دل بے چین اور بے قرار ہوا کرتا تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے، تو آپ نقشہ دیکھ لیجیے، مورخین نے جو محدثین نے جو نقشہ کھینچا جو بتایا ہے وہ یہ کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ سر مبارک سے لے کر کمر مبارک تک، شکم مبارک تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، اور پھر شکم مبارک سے نیچے تک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آقا کریم کے مشابہ تھے۔ تو جب مدینے والوں کا دل بے قرار ہوا کرتا تو وہ حضرت امام حسن اور حسین یعنی حسین کریمین رضی اللہ تعالیٰ کی زیارت فرما لیا کرتے تھے، لیکن جب حضرت
میرے عزیزوں کو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کربلا کے میدان سے ہم کو صداقت کے ساتھ زندگی گزارنے کا اپنے اندر جذبہ پیدا کریں. ہم کربلا کے میدان سے مشکل وقت میں صبر کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. ہم کربلا کے میدان سے تمام مصیبتوں اور پریشانیوں کے باوجود اس حال میں بھی اپنے رب کا شکر ادا کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں. تو یہ حقیقی محبت اہل بیت سے ہوگی، نہ کہ صرف نعرہ لگا لیا کھوکھلے نعرے سے. میرے عزیزوں کوئی فائدہ نہیں ہے. اپنی زندگی میں اپنے روز و شب کے روٹین میں ان کی سیرت طیبہ کو بچا اور بسا لینا اصل میں یہی حسینیت ہے، نہ کہ صرف یا حسین کا نعرہ لگا لینا. یا حسین زبان پر جاری رہے اور دل ہمارا یزیدی رہے، اعمال ہمارے یزیدی رہے، ہاتھ پیر سے کام ہمارا یزیدی افعال کے مطابق ہوتا رہے. تو بھلا بتائیے ہم کیسے حسینی ہو سکتے ہیں؟ اگر زبان پر امام حسین کا نعرہ ہے تو ہمارے ہاتھ سے پھر ہمیشہ صحیح کام ہونا چاہیے، جائز کام ہونا چاہیے. اگر زبان پر ہمارے حسین کا نعرہ ہے تو ہمارا دل بھی حسین پاک کی طرح صاف و شفاف، کینہ حسد سے پاک و صاف ہونا چاہیے. میرے عزیزوں، یہی مشن ہے امام علی مقام کی قربانی کا کہ ہمارے نانا جان کی آنے والی امت ہم کو صداقت کے ساتھ زندگی گزاریں. شریعت پر اگر ذرا سی بھی خطرات کے بادل منڈلانے لگے تو وہ سب کے سب سینہ سپر ہو کر شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن حدیث کی حفاظت کریں. تو بھائیا میرے عزیزوں، حفاظت کرنے کے لیے پہلے خود اس کے مطابق چلنا ہوگا تو ہی ہم حفاظت کر پائیں گے. تو اس نئے سال میں امام علی مقام کے اس مبارک مہینے میں یہ عہد کریں، اپنے اندر یہ ایک وعدہ کریں، اپنے دل سے یہ وعدہ لیں کہ آج کے بعد ہم برائیوں سے خود کو دور رکھیں گے، گالی گلوچ سے دور رکھیں گے، حسد کینہ اور بغض سے دور رکھیں گے. میرے عزیزوں، جس طریقے کی بھی جتنی بھی آلائشیں اور برائیاں ہیں ان تمام برائیوں سے خود کو پاک و صاف کر لیں گے. تو یہی ہم اصل میں حسینی کہلانے کے حقدار ہو جائیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اس ماہ مبارک کی رحمتیں برکتیں عطا فرماتے ہوئے امام علی مقام کے نالین مبارک کا صدقہ عطا فرمائے اور دنیا آخرت دونوں جہان کی بھلائیاں عطا فرمائے. اس سال کو ہمارے اور سب کے لیے امن و امان اور خیر و عافیت کا سال بنائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.